الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ رب کریم کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ایک بار پھر اس نے ہمیں جمعہ کے دن فرائیڈے نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر میں آنے کی سعادت بخشی ہے. رب کریم آج ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے دن کی برکت نصیب فرمائے. الحمدللہ there are so many virtues and blessings of Durud Pak. The Prophet of Rahmah, the intercessor of Ummah, the owner of Jannah sallallahu ta'ala alaihi wasallam said, the one who recites Salat 200 times upon me on Friday, his 200 years sins will be forgiven. جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. فرائیڈے کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے. It's an ordinary day, it's a special day. فرائیڈے برکتوں اور رحمتوں مرسیز کا دن ہے, اللہ کی طرف سے عطاؤں کا دن ہے. Every week we got one day, it's Friday, and mashallah the special work, ایک بہت اہم کام جو ہم نے فرائیڈے والے دن کرنا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے. جتنا ہو سکے آپ درود پاک پڑھتے رہیے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, how fortunate we are. Allah Azza wa Jal has blessed us with the favor of Jumatul Mubarak. For the sake of his beloved Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, regretfully, like other ordinary days, we spend even Friday heedlessly, whereas it is a day of Eid. It is a superior to all other days. The fire of hell is not blazed upon Friday, and the gates of hell are not open on Friday night. On the day of resurrection, Friday will be brought in the form of a bride. The fortunate Muslim dying on Friday attain the rank of martyrdom and remain safe from the torment of the grave. Subhanallah, جمعے کے دن کتنی برکتیں ہیں کہ جہنم کے دروازے جمعے کے دن نہیں کھلتے, آگ نہیں بھڑکائی جاتی. جمعے کے دن کو دلہن کی طرح قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. A renowned commentator of the Holy Quran, Hakim ul-Ummat Mufti Ahmad Yar Khan rahmatullahi ta'ala alayhi has said, the reward of the Hajj performed on Friday is equivalent to 70 Hajj, as the reward of a single virtuous deed, single good deed performed on Friday is enhanced 70 times. 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. جو جمعے کے دن ایک نیکی کرتا ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے 70 times. سبحان اللہ. As Friday is an immensely sacred day, therefore the punishment of a sin committed on Friday is also increased 70 times. جہاں ہمیں نیکیاں زیادہ کرنی ہیں, گڈ ڈیڈز ہمیں ایکسٹرا زیادہ سے زیادہ کرنی ہے on the day of Friday, وہاں اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے سن سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی والے کاموں سے, کیونکہ جمعہ بلیسڈ ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو, کوئی شخص باہر گناہ کرے یقیناً گناہ ہے, بری باتیں کرے یقیناً غلط ہے, رانگ ہے, لیکن اگر کوئی مسجد میں آ کے کرے تو ہم کیا کہتے ہیں, یار اللہ کے گھر میں آ کر گناہ کر رہے ہو, ادھر جھوٹ بول رہے ہو, ادھر حرام کر رہے ہو. مسجد میں آ کر گناہ کرنا زیادہ اللہ کو غضب کو دعوت دیتا ہے, زیادہ پنشمنٹ کا باعث ہے. کوئی عام مہینے میں گناہ کرے یقیناً گناہ ہے. If anybody commit sins in Ramadan, then what we say, in the month of Ramadan you doing like that. کوئی لندن کے اندر, UK کے اندر برا کام کرے, رانگ ہے, مگر کوئی مکہ شریف میں جا کر کرے ہم کیا کہیں گے کہ بھائی مکے میں اللہ کے گھر کے پاس, کیونکہ وہاں ایک نیکی is equal to 100,000 good deeds in Makkah. But if anybody commits sin in the Makkah Sharif, in the hudud haram, in the boundary of haram, اس کو جو sins ہے وہ بھی 100
1000 اس کو سنس کا جو پنشمنٹ ہے، جو گناہ ہے وہ ملے گا۔ تو بالکل اسی طرح ڈے آف فرائیڈے اٹس ویری بلیسڈ ڈے۔ اس دن ہمیں نیکیاں تو خوب کرنی ہیں، مگر گناہوں سے، بیڈ ڈیڈ سے، سن سے اپنے آپ کو ریفرین کرنا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان، بزرگان دین، they are trying to get more and more good deeds on the day of Friday۔ سبحان اللہ، روزہ رکھتے، اس دن چیریٹی کرتے، اس دن اگر مثال کے طور پہ آپ نے چیریٹی کرنی ہے، اگر سنڈے کو کرنی ہے، منڈے کو کرنی ہے، کوشش کریں 2 دن پہلے کریں، فرائیڈے کو کریں، انشاءاللہ you will get reward of 70 times۔ آپ نے کسی اپنے رشتہ دار کو، اپنے کسی ریلیٹیو کو وزٹ کرنا ہے، if he is sick, if he is ill، وہ بیمار ہے، تو آپ کوشش کریں کہ فرائیڈے کو یہ کام کر لیں، 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائے۔ آج ہمارے یہاں اسکیم چلتی ہیں، کل باکسنگ ڈے تھا، پورے یو کے میں ڈسکاؤنٹ تھے اور بڑے سیل لگی ہوئی تھی، سنا ہے اسٹوروں پہ لائنیں لگی ہوئی تھی، لوگ ایکسٹرا سامان خرید لیتے ہیں کہ جناب تھوڑا گرمیوں میں بھی کام آ جائے گا، 6 مہینے بعد بھی کام آئے گا، سستا مل رہا ہے نا۔ دیر از اے ڈسکاؤنٹ ٹو پرچیز مور اینڈ مور۔ ہم ایون ٹریول کرتے ہیں کئی کلومیٹر دور کا، یار ہمیں یہ بینیفٹ مل جائے۔ سبحان اللہ، شریعت کی طرف سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، ایوری فرائیڈے وی ہیو اے اسکیم۔ Every good deed if we do on the day of Friday 70 times multiply ہو کر اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو ہر ہفتے کی اسکیم موجود ہے۔ تو یہ ڈسکاؤنٹ، یہ یوں سمجھیے کہ ڈسکاؤنٹ تو نہیں کہیں گے، ملٹیپلیکیشن جو ہمیں مل رہا ہے، تو ہمیں فرائیڈے والے دن خوب نیکیاں کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، چیریٹی کریں، نوافل پڑھیں اور خوب درود پاک پڑھیں اور فرائیڈے کے دن کی برکتیں حاصل کریں۔ فرائیڈے والے دن ایک اور کام بڑا اچھا کرنے کا ہے، اور میں نے دیکھا ماشاءاللہ بہت سارے جو نمازی ہیں، سو مینی ماشاءاللہ جو نمازی ہیں وہ کافی شروع میں آ گئے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیڈ، جس کا حدیث پاک کی جو سمری ہے، if anybody come earlier on the day of Jummah in masjid, he will get reward of ایک کیمل، اللہ کی راہ میں چیریٹی کرنے کا ثواب اسے ملتا ہے۔ He got the reward of charity اور صدقہ of camel on the day in the court of Allah subhanahu wa ta'ala if anybody comes earlier in masjid۔ اس کے بعد جو آئے گا، میرے آقا نے فرمایا اسے ایک کاؤ اللہ کی بارگاہ میں چیریٹی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ If anybody come later than him, he will get the reward of charity of sheep or goat۔ Then anybody came, he will get the reward of نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دہن، وہ مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ پھر آقا فرماتے ہیں جو آخر میں آتا ہے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی ثواب کب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جمعہ کے دن جلدی آتے ہیں، تھوڑی دیر پہلے آ کر ہر ہی فرائیڈے کو اگر کیمل چیریٹی کرنے کا ثواب ملتا ہے تو اس سے بڑی کیا سعادت ہے۔ تو آنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے بیان بھی ہوتا ہے، لیکچر بھی ہوتا ہے، وہ بھی آپ لسن کر لیں گے، علم دین بھی سیکھیں گے اور اتنی ساری نیکیاں بھی کمائیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی فرائیڈے کی امپورٹنس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دن خوب دل لگا کر عبادت کرنا نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج میں چونکہ ہیرو کی سینٹرل مسجد میں حاضر ہوا ہوں، پہلے بھی 1-2 بار آیا ہوں، اور جب بھی اس مسجد میں آتا ہوں دل بہت خوش ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنی عالیشان مسجد آپ لوگوں نے بنائی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جتنے لوگوں نے اس مسجد کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، حصہ ملایا، جو اس کو مینج کر رہے ہیں، رب کریم سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے اور اس سینٹر کو ہم سب کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنائے، ہماری آنے والی نسلوں کی ہدایت کے لیے اس سینٹر کو مزید برکت عطا فرمائے۔ میں ایک حدیث، وہ سچ اے بیوٹیفل حدیث، اس کے بارے میں چند بات کرنا چاہوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ذرا ٹرائی ٹو امیجن دا ڈے آف ججمنٹ، ویری ہاٹ ڈے، ویری ڈیفیکلٹ ڈے۔ آج ملینز اینڈ ملینز مائلز اوے ہماری اس ارتھ سے سن ہے، بٹ ان دا سمر وین دا ایشین کنٹریز اپروکسیمیٹلی 45 ڈگری 50 ڈگری ٹیمپریچر گوز، کتنی گرمی ہوتی ہے۔ جو مکے مدینے گئے ہیں اور گرمیوں میں گئے ہیں وہ اس بات کو جلدی ریئلائز کر لیں گے۔ بٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ that this sun now it's millions and millions miles away, but on the day of judgment it will be only 1.25 mile away، صرف 1.25 میل دور ہوگا۔ earth is for copper، ہماری زمین تانبے کی ہوگی۔ try to imagine کتنا hot ہوگا، وہ ویدر کتنا گرم ہوگا۔ لوگوں کی زبانیں تھرسٹ کی وجہ سے، ان کی ٹنگ، ان کی زبان پیاس کی وجہ سے باہر آ رہی ہوگی۔ العطش العطش، ہائے پیاس، تھرسٹ کی لوگ آواز لگا رہے ہوں گے۔ There is no shadow on the day of judgment
only there is a one shadow, and there is a shadow of Arsh Ilahi Azza wa Jal. اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. یوم لا ظل الا ظل عرش. اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا مگر اللہ کے عرش کا شیڈو آف عرش الہی. وہ کس کو ملے گا؟ وہ کون فارچونیٹ ہوں گے؟ they stand in the shadow of عرش الہی. there are 7 types of people. now please listen carefully. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that Allah will bless 7 persons with a place under the shade of his arsh on the day when there will be no shade other than the shade of the arsh of Allah Azza wa Jal. There are 7 categories. Number 1, a just ruler. انصاف کرنے والا بادشاہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. The second, the young man who spent his youth in worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی. Number 3, the person who remains attached to masjid even at the time of exiting it until he returns to it. ایسا شخص جس کا دل جو ہے ہارٹ اٹیچ ود مسجد، وہ مسجد سے باہر جائے پھر بھی مسجد میں ہی دل لگا رہے. دوبارہ کب آؤں گا؟ when I come again. He loved to stay in masjid. Number 4, 2 persons who met each other and went away from each other while loving each other for the sake of Allah Azza wa Jal. 2 بندے آپس میں ملے اور جدا ہو جائیں. There is no other reason, only the sake of Allah Azza wa Jal. ایک دوسرے سے مسلمان محبت کریں، لو کریں، رسپیکٹ کریں because for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. There is no other worldly reason behind this. Number 5, the person who remember Allah Azza wa Jal in privacy and his eyes shed tears. وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. Number 6, the person whom a wealthy and beautiful woman seduces, that is try to invite him to commit sin, but he rejects this offering by saying I fear Allah Azza wa Jal. اسے گناہ کی طرف کوئی عورت بلائے اور وہ کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا. اللہ ایسا خوف مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. And the last one, the person who gives charity and conceals it so much that his left hand does not know what the right has given. دائیں ہاتھ کو پتا نہ ہو، بائیں ہاتھ کو پتا نہ ہو کہ دائیں نے کیا صدقہ دیا. ایسا چھپ کر صدقہ کرنے والا اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. I know that I have small time, otherwise I can say too much about those 7 categories, but try to understand. Do we have these type of abilities in ourselves? کیا ہم میں سے ہمارے اندر یہ قابلیت ہے ان 7 میں سے کہیں ہم کسی پوائنٹ پر آتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے عرش کا سایہ پالیں گے؟ آج ہمارے پاس برٹش پاسپورٹ ہے یا UK میں رہتے ہیں، بہت ساری فیسلٹیز ہیں، مگر اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے اور قیامت کا دن 50,000 years. Only one day of قیامت is about 50,000 years. 50,000 سال کا دن ہوگا. How we stand without the shadow of عرش الہی on that hot day? اس گرم دن کیسے کھڑے ہوں گے اگر اللہ کے عرش کا سایہ نہ ملا؟ کوشش کریں کہ لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ کہیں نہ کہیں مجھے بھی موقع ملے کہ میں اللہ کے عرش کے سائے میں پہنچ جاؤں. There are so many youngsters here. اور آپ نے سنا کہ وہ نوجوان جس کی جوانی، اس کی لائف اللہ کی ورشپنگ میں گزرے، عبادت میں گزرے، اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. مگر ناؤ ڈیز our youngster says ابھی تو ینگ ایج ہے، ابھی تو انجوائمنٹ کے دن ہیں، ابھی تو مزے کرنے کے دن ہیں، پھر بوڑھا ہونے کے بعد میں نے بھی اللہ اللہ ہی کرنا ہے. After 50 years I will be in masjid, I pray namaz, I recite Quran, but let me enjoy my life now, I am young. نہیں میرے young brothers, no young buddy knows that I will reach the old age. کیا young age میں لوگ نہیں مرتے؟ کیا وہ ڈائی نہیں ہوتے؟ آئے دن ہمارے پاس نیوزز آتی ہیں کہ 17, 18, 19, 20 سال کا نوجوان father will go
I and then my son and my grandfather. Sometime grandfather in दुनिया, but grandson in grave. ऐसा नहीं होता. कभी कब्रिस्तान में जाएं, आपको आप जो कब्रों पे तख्तियां लगी होती हैं, किसी की उम्र 60 साल लिखी होती है मुर्दे की, और किसी की 15 साल भी लिखी होती है. तो हमें नहीं पता कि हम बूढ़े हो भी पाएंगे कि नहीं. अल्लाह को वो जवान पसंद है, वो यंग. अल्लाह को बड़ा पसंद है कि जो जवानी में अल्लाह की इबादत करे, जो जवानी में रब को राजी करे. यकीनन जवानी में शैतान बड़े हमले करता है, मगर यंग लोग कहते हैं ना यार चैलेंज लेना चाहिए. तो लो ना चैलेंज शैतान का, कि शैतान जितना मुझे बहकाने की कोशिश कर ले, मैंने अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी है. और सुभान अल्लाह, जो जवानी में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है ना, उसका बुढ़ापा पता है कैसा होता है. सुनिए, सैयदुना अबू तैयब तबरी अलैहिर्रहमा was mentally and physically fit and healthy. अल्लाह ने मेरी बॉडी पार्ट्स को बुढ़ापे में मेरे लिए सलामत रख दिया. तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा, आपकी ओल्ड एज भी बड़ी आसान और अच्छी हो जाए, ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम सिंस इन योर यूथ. इसी तरह एक हमने कैटेगरी सुनी कि वो लोग जो मस्जिद में आते हैं और उनका हार्ट मस्जिद में ही स्टे करता है, मस्जिद से ही दिल लगा रहता है, बाहर जाए फिर मस्जिद में आने की उनको तमन्ना रहती है. बट क्या हम ऐसे हैं? आज फ्राइडे माशाल्लाह मस्जिद फुल है और लोग आएंगे, मगर क्या असर में भी लोग आएंगे? क्या मगरिब में भी ये क्राउड होगा? बहुत सारे लोग तो वो हैं जो सिर्फ जुम्मा प्रेयर ही पढ़ते हैं. याद रखिए, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर, जुम्मा इज नॉट फॉर, देयर आर 5 सलात, रोज की 5 नमाजें हम पर फर्ज हैं. और मस्जिद के अंदर अपना दिल लगाएं. मस्जिद अल्लाह का घर है, इट इज हाउस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर हियर. लोग कहते हैं मैं मस्जिद में नहीं जाता, मुझे टाइम नहीं मिलता. नहीं जनाब, आपकी गलत फहमी है. आपकी और मेरी औकात क्या है? ये अल्लाह का घर है, जिसे रब बुलाता है वही आता है. आपके घर में कोई विदाउट परमिशन आ सकता है? आपके घर पे आए, बेल बजाए, मैं आपके घर में आना चाहता हूं, आप कहेंगे हु आर यू, आई डोंट नो यू, हाउ यू कम इन माय हाउस विदाउट माय परमिशन? जब आपकी परमिशन के बगैर नोबडी एंटर इन योर हाउस, हाउ इट्स पॉसिबल दैट एनीबडी कम इन द हाउस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला विदाउट हिज परमिशन? अल्लाह की अता है, अल्लाह की मेहरबानी है उन लोगों पर जो दिन में 5 टाइम मस्जिद में आते हैं, ज्यादा मस्जिद में आते हैं. तो प्लीज बी अ गेस्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एवरी डे. ट्राई टू लव, स्टे इन मस्जिद, बिकॉज जो अल्लाह के घर से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसे अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा. मस्जिद में आते रहा तो बड़ी प्यारी मिसाल दी गई. उलमा कहते हैं द एग्जाम्पल ऑफ मोमिन, when he is in masjid like fish in the water, smooth, calm, comfort. And munafiq is in masjid like fish out of the water, बेचैन, बेकरार, tension. And now try to check your heart that whenever I come in masjid, what is the feeling? My feeling, मैं काम फील करता हूं, कंफर्ट फील करता हूं, ज्यादा स्टे को जी चाहता है और बैठने को जी चाहता है, या मस्जिद में आते ही घड़ी देखना शुरू कर देते हैं, कब नमाज होगी, कब दुआ होगी, कब जल्दी से बाहर निकल जाऊं. कभी ऐसा होता है, आपके यहाँ नहीं पता, हमारे वतन में तो हमने देखा है कि इमाम साहब अगर 2 मिनट्स लेट हो जाए, या बयान करने वाला 2-3 मिनट लंबा बयान कर दे, या कोई दुआ लंबी सी कर दे, तो नमाजी पकड़ लेते हैं इमाम साहब को, हजरत आपने 2 मिनट लंबी नमाज पढ़ा दी, आपने 2 मिनट बड़ी दुआ करा दी. 2 मिनट ज्यादा हो गए अल्लाह के घर में, बिकम अनकंफर्ट. और बाहर घंटों दोस्तों के साथ बैठ जाएंगे, 3-3 घंटे की फिल्में देख लेंगे, टीवी पर, सोशल मीडिया पर घंटों गुजार देंगे, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है. अल्लाह के घर में चंद मिनट ज्यादा ना गुजरे. सोचिए, ये अपने बारे में चेक कीजिए कि मैं जब अल्लाह के घर में आता हूं, मेरे दिल की कैफियत क्या होती है? फिश इन द वाटर और फिश आउट ऑफ वाटर. अल्लाह करे मुझे और आपको अल्लाह के घर में करार नसीब हो, जी चाहे के इधर बैठे. ये बड़े नसीब वालों का मकाम होता है जो अल्लाह के घर बैठे रहते हैं. अकेले बैठा करो, तस्बीह पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, अल्लाह से बातें किया करो. In this dunya, if you want to talk with any high personality like a prime minister or president of any country, we are not able to talk with him.
Yes, there is a procedure. You go to his secretary or his staff, take appointment, then he give you time after 1 month or 2 months, and may they give, may they don't give. Mile bhi na bhi mile time. And if they give you time, they give you the sort that you have 5 minutes or you have 3 minutes or 10 minutes. That enough. This is the dunya. This is the big people of dunya. But if you want to talk with Allah subhanahu wa ta'ala, you don't need any appointment. No secretary between you and him. And there is no limit of time. It's up to you. Sit in the masjid, raise your hand and make dua. Talk with your Allah subhanahu wa ta'ala without any secretary between you and him. No appointment. Jitni baat karni hai karo na. Apne dil ki baatein karo apne Rabb se. Aur jitni karni hai karo. Kabhi tahajjud padh ke karo, kabhi namaz padh ke duaएं karo. اللہ نے کتنا آسان نظام رکھا ہے کہ ایک بندہ اپنے رب سے باتیں کر سکتا ہے. اور جب سجدے میں انسان ہوتا ہے, when you are in sajda, nearest way to go in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب جب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. تو یہ وہ موقع ہیں اللہ سے گفتگو کرنے کے, دعائیں کرنے کے. تو پلیز مسجد سے پیار کیجئے, اللہ سے محبت کیجئے, اللہ کے گھر میں سٹے کیجئے. اللہ کے عرش کا سایہ اگر حاصل کرنا ہے تو ہمیں اپنے یہ انداز کو اپنانا ہوگا. اور سبحان اللہ, ایک وہ شخص کے بارے میں بتایا, وہ ینگسٹر آ رہی ہے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ہے بڑا مشکل. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امتحان سے بچائے. لیکن مزہ جبھی ہے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو, نو بڈی سی اس, ہم اکیلے ہوں. اور اکیلے میں جب گناہ کرنے کو جی چاہے, جب بیٹھ نہیں ہوگا, کوئی جاننے والا بھی نہیں ہوگا. لوگ کنٹری بدل کر, سٹی بدل کر بیڈ ڈیڈز کرنے جاتے ہیں, عیاشیاں کرنے جاتے ہیں, حرام کام کرنے جاتے ہیں. یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم جدھر بھی چلے جائیں ادھر اللہ دیکھ رہا ہے. He watching us. He knows ہم کیا کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ کاش میرے اور آپ کے دل پر یہ نقش ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ کتنی ویسے سوچیں عجیب بات ہے کہ ہمیں لوگوں کا ڈر ہے. ابو نہ دیکھ لیں, بھائی نہ دیکھ لیں, مسجد کا کوئی نمازی نہ دیکھ لیں, مائی فرینڈ نہ دیکھ لیں میں کدھر جا رہا ہوں, میں کدھر سے نکل رہا ہوں, میں کون سے کلب میں جا رہا ہوں, میں کون سی جگہ اپنے موبائل پر کیا دیکھ رہا ہوں. لوگ ہیڈ فون لگا لیتے ہیں, کسی کو پتہ نہ چلے واٹ آئی ایم واچنگ. کیوں؟ لوگوں سے ڈر ہے, اللہ سے ڈر نہیں ہے, اللہ کا خیال نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں لوگوں کو پتہ نہ چلے میں کتنا گناہگار ہوں, مگر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں رات کے اندھیرے میں بھی جو کچھ کرتا ہوں وہ اللہ دیکھ رہا ہے. خدا را میرے بیچے اسلامی بھائیوں, اپنے دل میں اس ورڈ کو اے کاش ہم پیسٹ کرنے میں, چسپاں کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ وین ایور شیطان مجھے لے جائے گناہ کی طرف, حرام کام کی طرف, اور میرے دل سے یہ آواز آئے کہ جو تو کرنے جا رہا ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ دل میں خیال پکا ہو گیا تو پھر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا, پھر انشاءاللہ اللہ کی فرما برداری کرنا آسان ہو جائے گا. اور آخری بات جو نبی پاک نے فرمائی کہ وہ شخص ایسے چیریٹی دے کہ وہ رائٹ ہینڈ سے چیریٹی دے, اس کے لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہ ہو. مگر آج پہلے جملہ سنتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال, آج ہو گیا ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال. ہر نیکی ہمیں دنیا کو بتانی ہے. میں نے یہ جناب نیکی کا کام کیا ہے, فلاں مسجد میں نے اتنے پیسے دیے. وائی وی نیڈ, ہمیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ ہماری نیکی لوگوں کو پتہ چلے؟ یاد رکھیے نیکی کو چھپائیے, کیونکہ اگر اس میں آسٹنٹیشن ہے, اگر ریاکاری ہے تو یہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. شیطان اتنا مردود ہے, پہلے مجھے اور آپ کو گڈ ڈیڈ کرنے نہیں دیتا, اور گڈ ڈیڈ کر لیں تو پھر چھپانے نہیں دیتا. خدا را ذرا بتائیے نا, ہم لوگوں کو یہ تو بتاتے ہیں کہ 5 ایئرز پہلے میں نے حج کیا تھا, I done 12 عمرہ already, every رمضان I spend in Makkah and Medina, I read Quran every year, اور جناب میں رجب شعبان کے روزے بھی رکھتا ہوں. یہ ساری باتیں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں, 5 10 15 سال پرانی نیکیاں بتا رہے ہوتے ہیں. آج صبح جھوٹ بولا یہ یاد ہے, مسجد کی طرف آتے آتے آنکھوں نے حرام دیکھ لیا وہ یاد ہے,
روز حرام غلط کام ہو رہے ہیں وہ کوئی نہیں بتائے گا، نہ یاد رکھتا ہے، پرانی نیکیاں یاد رکھی ہوئی ہیں. ایسا نہ کریں. the definition of اخلاص وہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو، جس طرح ہائڈ کرتے ہو اپنے سن. لاسٹ کوسچن فار آل آف یو، مائی لاسٹ ورڈز آف مائی اسپیچ. ایسی کتنی نیکیاں ہیں آپ کے پاس؟ ہاؤ مینی گڈ ڈیڈز یو ہیو دیٹ اونلی یو نو اینڈ یور رب عز و جل نوز. صرف آپ کو پتا ہے اور رب کو پتا ہے. اپنے آپ سے یہ کوسچن ضرور کیجئے گا. اگر نہیں ہے تو آج سے شروع کیجئے. میں جانوں، میرا رب جانے. میں نے اللہ کے لیے سجدے کیے ہیں، میں نے اللہ کے لیے تلاوت کرنی ہے، میں نے اللہ کے لیے چیریٹی کرنی ہے، میں نے اللہ کے لیے تلاوت کرنی ہے. کیوں ہر چیز میں نے شیئر کرنی ہے؟ کیوں ہر چیز مجھے لوگوں کو بتانی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دل چاہتا ہے لوگ واہ واہ کریں، لوگ تعریف کریں، لوگ مجھے پریز کریں. ایسا نہ کیجیے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اس طرح کے لیکچرز، اس طرح کی باتیں مزید اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ مدنی چینل آپ کے UK میں بھی آتا ہے، وہاں اس طرح کی سپیچز ہوتی ہیں. آپ دیکھیں گے، اللہ نے چاہا دل کی دنیا بدلتی رہے گی. 737 اسکائی 737 مدنی چینل دیکھیں گے 24/7. دعا کرتا ہوں رب کریم ہماری حاضری قبول فرمائے. آخر میں مسجد کی انتظامیہ، یہاں کے خطیب و امام صاحب، مینجمنٹ، سب کا تھینک یو، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج ہمیں ویری شارٹ نوٹس پر موقع دیا، بیان کرنے کی سعادت دی. اللہ کریم آپ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.